میرے ساتھ موجود ہیں اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی. اشتر صاحب, عدالت نے ایگزیکٹلی کیا حکم دیا ہے اور کس بنیاد پر دیا ہے؟ کیا ریزنز ممکنہ ہو سکتے ہیں؟ ارے آپ کورٹ میں تھے, آپ سے زیادہ کون سمجھے گا کورٹ کی کارروائی کو. آج جب کورٹ کی کارروائی شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں انہوں نے کوشش کی کورٹ کو یہ باور کرانے کی کہ جو کچھ اس نے کہا وہ ایٹ دا ہیٹ آف دا مومنٹ کہا, ان اگنورنس آف لا کہا, کیونکہ ان کو علم نہیں تھا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ قانون کے تقاضے کیا ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور یہ کہ پہلے بھی اس طرح کے کام کر چکے ہیں, اس کے باوجود کورٹس نے ان کو معافی دی ہے. تو اب بھی آپ معاف کر دیجئے, کیونکہ وہ بہت بزی آدمی ہیں, ان کو اپنے بزی شیڈول میں ان باتوں کا ادراک نہیں ہو سکا. یہ آپ نے سنا ہے. جی, تو آپ کے کیا دلائل؟ میں دلائل تو بعد میں آئیں گے. ٹھیک. جو جواب اس میں دیا انہوں نے, اس جواب میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو افسوس ہے کہ یہ تاثر لیا جا رہا ہے. ریگریٹ تو انہوں نے کیا نہیں, ریگریٹ کرنا اور بات ہے, اور ریمورس شو کرنا, تاسف اور بات ہے, اور ریگریٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے. کورٹ واز ڈسسیٹسفائیڈ ود دیٹ. پھر کورٹ نے مجھ سے میری معروضات سنی. میری معروضات میں 3 باتیں تھیں بنیادی. میں نے کورٹ سے کہا کہ یہ ججز کی وینڈیکیشن نہیں ہے, یہ ججز کی عزت یا اس کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام آدمی جب ایک پولیٹیکل لیڈر بات کرتا ہے ایک عدالت کے بارے میں, عدالت کے معزز ججز کے بارے میں, خاص طور پہ جب وہ ایک سبارڈینیٹ جوڈیشری میں ہو, تو پھر وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا مذاق اڑا رہا ہے, وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ڈس ریپیوٹ میں لاتا ہے. بات ایک جج کی نہیں ہے, بات دوسرے جج کی نہیں ہے, بات ہے کانفیڈنس آف دا پبلک ان دی سسٹم, وہ ایروڈ ہو جاتا ہے. تو یہ توہین عدالت کا وہ معاملہ ہے جہاں پہ کیا ایک جج جو ہے جب کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کوئی لیڈر کرے گا, تو کیا باقی ججز جو ہیں وہ اسی طریقے سے جب اس جماعت کے لوگ آئیں گے ان کو ٹریٹ کر سکیں. تو پہلے جو سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے تھے جس میں عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی تھی وہ ختم کی گئی تھی, آپ نے ان فیصلوں کا بھی حوالہ دیا؟ اور جی, انہوں نے جس ججمنٹ کا حوالہ دیا عمران خان صاحب کے وکلاء نے, میں نے بھی اسی ججمنٹ میں وہ حصے پڑھے جہاں پہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا عدالت سے کہ وہ ایسے الفاظ کبھی استعمال نہیں کریں گے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ججز کی متعلق کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے جس سے توہین کا ایلیمنٹ بھی آتا ہو. انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو بھی ان سے یہ شکایت نہیں ہوگی, اور میں نے بتایا یہ 8 برس پہلے تھی, اور اس بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ نے ان کا آرڈر ڈسچارج کر دیا تھا. اگر وہ یہ انڈرٹیکنگ نہ دیتے تو شاید ڈفرینٹ فیصلہ آتا. اور اس وقت اٹارنی جنرل کون تھے سر؟ منیر ملک صاحب, جو آج بطور عدالتی معاون وہ مخالفت کر رہے تھے اس توہین عدالت کی کارروائی کی, اور ایڈوکیٹ منیر ملک نے بطور عدالتی معاون فرینڈ آف دا کورٹ امیکس کیورائی یہ کہا کہ یہ توہین عدالت کے اختیارات استعمال نہیں کرنے چاہیے, اور یہ نوٹس جو عمران خان کو جاری کیا گیا ہے اس کو ڈسچارج کیا جائے, واپس کیا جائے. اور دوسری طرف ایڈوکیٹ مخدوم علی خان جو سابق اٹارنی جنرل ہیں, 2 سابق اٹارنی جنرل آپ کے پیش رو, وہ دونوں اس کیس میں مخالفت کر رہے تھے توہین عدالت کی اس کارروائی کی. تو آپ کو کیسا لگا؟ تو کیا ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے؟ بہت اچھا لگا, کیونکہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, اور وہ رائے جو ہے اس سے آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور وہ دونوں بہت ہی مقتدر اور بہت ہی منجھے ہوئے لائرز ہیں, مجھے ان کی بہت عزت ہے, اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپنا موقف بیان کیا. میں نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ عدالت کو یہ باور کرائیں
کہ دیکھیے توہین عدالت جو ہے اس کا قانون بنایا گیا ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے، اور یہ کہنا کہ اس کو شو کاز نوٹس دے دینا یا اس کارروائی جو بذات خود یہ کارروائی جو چل رہی ہے یہ انڈیکیٹو ہے کہ عدالت سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ میرا کہنا تھوڑا سا مختلف تھا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ سوال بالکل یہ نہیں ہے کہ کیا جو ہے وہ کسی سپیریئر جج کی یا توہین جو ہے وہ ان باتوں سے ہوتی ہے۔ میرا کہنا یہ تھا کہ یہ عوام الناس کا کیس ہے کہ عوام الناس کو کانفیڈنس جو ایروڈ ہو رہا ہے اس کو کیسے ریسٹور کرنا ہے۔ لیکن یہ نون لیگ کے جو کچھ وزراء ہیں ان کے بیانات میں بھی یہ بات نظر آتی تھی، عدالت پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عوام الناس کا جو اعتماد ہے وہ ایروڈ جو ہو رہا ہے وہ کسی کی تقریروں سے نہیں بلکہ عدالت کے اور خاص طور پہ پاناما کیس جیسے فیصلوں میں سپریم کورٹ کے فیصلوں سے ایروڈ ہو رہا ہے، عوام کا اعتماد اٹھ رہا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے یہ بات ہے پرسیپشنز کی، اور یہ پرسیپشنز جو ہیں یہ عدالتی فیصلوں ہی سے بنتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ذاتی کسی وکیل کا کسی کے متعلق کہنا یا کسی پولیٹیشین کا کہنا یا کسی بزنس مین کا کہنا، اس سے نہ عدالت کی توقیر بڑھتی ہے نہ اس سے عدالت کی بے توقیری ہوتی ہے۔ اصل میں فیصلے ہیں جو عدالت کی توقیر بنا دیں۔ ماتحت عدلیہ کے حوالے سے اس میں کیا خاص بات ہے؟ بس آپ نے سنا مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی اٹارنی جنرل فار پاکستان اشتر اوصاف علی کچھ دیر پہلے ایم جے ٹی وی کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا موقف پیش کیا، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان پہلے بھی توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کر چکے ہیں اور سپریم کورٹ سے وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ مستقبل میں محتاط رہیں گے، مگر ایسا ہی کیس تھا اور یہی ملزم تھا، اور آج ہمیں ایک اور توہین عدالت کے کیس میں پیش ہونا پڑ رہا ہے اور ملزم بھی وہی ہیں۔ تو اٹارنی جنرل نے بھرپور حمایت کی اس شو کاز نوٹس کی، اور اس کے بعد پھر ایڈوکیٹ اختر حسین جو کہ پاکستان بار کونسل کے نمائندہ وکیل تھے، انہوں نے بھی اس شو کاز نوٹس کی حمایت کی اور کہا کہ اگر ملزم جو ہیں وہ غیر مشروط معافی نہیں مانگتے تو پھر اس کے بعد عدالت کو مزید اس کے اوپر کارروائی آگے کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے آج کا یہ فیصلہ سنانے سے پہلے 5 منٹ کا وقفہ کیا، اور وقفے پہ جانے سے پہلے جسٹس بابر ستار نے ایک سوال کیا ایڈوکیٹ اختر حسین سے، اور ان سے پوچھا کہ کیا ملزم جو ہے وہ قانون کے مطابق قانون میں کیا لکھا ہے کہ ملزم کس مرحلے پہ جا کر غیر مشروط معافی مانگ سکتا ہے، جس پہ چیف جسٹس اطہر منلہ نے اس کی وضاحت کی اور کہا کہ قانون کے مطابق ملزم کیس کے دوران کسی بھی وقت غیر مشروط معافی جو ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد وقفہ ہو گیا، اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق اب 5 تاریخ کو یعنی 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 2 ہفتے بعد اب فرد جرم عائد ہوگی، فریمنگ آف چارجز ہوگی، اور اس کے بعد پھر بحث ہوگی مزید ان چارجز کے حوالے سے، اور پھر کسی وقت بھی فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت 2 ہفتے کا ٹائم جو مل گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو، یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے، اور قانون کے مطابق اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سابق وزیر اعظم عمران خان کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پہ کیا ایک تیسرا بیان بھی جمع کرائیں گے، غیر مشروط معافی مانگیں گے یا نہیں۔ یہ ایک بڑا ہی ایک حساس معاملہ ہے پی ٹی آئی کا، اور عمران خان کا جو سیاسی مستقبل ہے اس سے جڑا ہے، کیونکہ جیسے پہلے کہا کہ قانون کے مطابق اگر توہین عدالت میں سزا ہوتی ہے تو یہاں پہ تو ایک وزیر اعظم بھی بیٹھے بٹھائے اسی توہین عدالت کے ایک کیس میں سزا پا کے اپنے عہدے سے محروم ہو چکا ہے، اور وہ وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی۔ مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔